اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید قولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صلوات۔ تمام طلاب عزیز کی خدمت میں گزارش ہے کہ کوشش کریں آپ کے پاس کاپی ہو، پینسل ہو، چونکہ مشہور مقولہ ہے العلم وحشی قیدہ بالقلم، کہ علم ایسی چیز ہے اگر آپ نے اسے اپنی قلم کے ذریعے، توجہ میری طرف رہے، کیمرہ چلے نہ چلے آپ صرف مجھ سے کنیکٹ رہیے گا، ٹھیک ہے، باتیں بڑے غور سے سنیے گا۔ فرمایا علم ایسی چیز ہے اگر آپ نے اسے اپنی قلم سے قید نہ کیا تو یہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا، آپ کی صفحہ ذہن میں نقش نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خداوند متعال نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم کامیابی و کامرانی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے پیغمبر، میں نے تمہیں خلق عظیم عطا کیا ہے۔ اس کی تفسیر تشریح بہت زیادہ طولانی ہے، بہت زیادہ وسیع ہے۔ میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرتا ہوں کہ خود لفظ اخلاق کا معنی اور مفہوم کیا ہے، کہ ہم اکثر جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں، ہمارے دوستان ہیں، ہمارے عزیز ہیں، بھائی ہیں، ان کو ہم اس چیز کی طرف تشویق دلاتے رہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ آپ کا اخلاق اچھا ہو۔ کسی کو کسی انداز میں، کوئی ماتحت ہے تو اسے ذرا سرزنش کے انداز میں، کوئی ہم سے آگے ہے جس کے ہم ماتحت ہیں تو اسے بعض اوقات درخواست کے انداز میں، التماس کے انداز میں، التجا کے انداز میں یہ سمجھاتے ہیں کہ اپنا اخلاق اچھا کریں۔ میرے خیال میں اگر یہ لفظ اخلاق کا معنی اور مفہوم آپ صحیح طریقے سے ادا کر دیں، صحیح طریقے سے اپنے سامعین تک پہنچا دیں، تو بہت ہی مشکل ہے کہ وہ آپ کی بات نہ مانے۔ تو جو فرما رہے ہیں لفظ اخلاق کا کیا معنی مفہوم ہے آیات و روایات کی روشنی میں، قلم ہاتھ میں ہو لکھیے گا۔ علماء اخلاق، علماء علم اخلاق نے اس کی دو تعریفیں فرمائی ہیں۔ ایک سادہ سلیس عام فہم تعریف کی ہے کہ جسے یہ بیر معاشرے والے، یہ جو لوگ ہیں جسے ہم عرف عام کہتے ہیں، یہ بھی اسے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو بیر کا معاشرہ نہیں ہے، ایک تعریف جو ابھی میں شروع کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، یہ جو بیر کا معاشرہ ہے یعنی عرف عام جسے اچھا سمجھتا ہے اور وہ شرعی طور پر چیز احسن بھی ہو، حسن رکھتی ہو، تو اسے بولتے ہیں اخلاق۔ اخلاق کی ایک تعریف علماء علم اخلاق نے یہ کی ہے کہ عرف عام جس چیز کو اچھا سمجھتا ہو اور وہ چیز ذاتاً شرعی نقطہ نگاہ سے حسن بھی رکھتی ہو تو وہ کیا ہے؟ اخلاق کہلاتا ہے۔ ایک تعریف یہ علماء اخلاق نے کی ہے، جیسا کہ انہوں نے اس کی بیان کی ہے، عربی عبارت بھی علماء علم اخلاق نے اس کی بیان کی ہے کہ علم اخلاق جو ہے، صلوات پڑھیں ایک دفعہ۔ علماء علم اخلاق نے اس کی عربی عبارت بھی بڑی سلیس اور آسان بیان کی ہے، اگر آپ لکھ سکیں تو لکھتے ہیں حسن الخلق حالت نفسیہ، حسن الخلق حالت نفسیہ تبعث علی حسن معاشرت الناس، حسن الخلق حالت نفسیہ تبعث علی حسن معاشرت الناس،
و معاملتہم بالبشاشۃ و طیب القول و لطف المدارۃ کما عرفہ الامام الصادق علیہ السلام حین سئل عن الاخلاق فقال تلین جناحک و تطیب کلامک و تلقی اخاک ببشر حسن۔ معصوم نے فرمایا نہیں، علماء علم اخلاق کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اخلاق ملکہ نفسانی ہے، قوت باطنی ہے، خوبصورتی باطنی ہے، حسن اندرونی ہے۔ یعنی یہ جو علم، توجہ میری طرف رہے، یہ جو علم اخلاق ہے یہ اندر کی قوت ہے۔ کہاں سے پیدا ہوتی ہے یہ قوت؟ فرمایا الا حسن معاشرت الناس، آپ نے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنے سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ و طیب القول، دیکھیں تعریف میں اس کو بطور خاص ذکر کیا گیا ہے، طیب القول، آپ کا قول لین ہو، نرم الملائم ہو، آسان فہم ہو، اخلاق کے دائرے میں ہو، اخلاق سے گرا ہوا نہ ہو، طیب القول، پاکیزہ، نرم و ملائم، خوبصورت گفتگو کریں، وہ لطف المدارت، اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی سے پیش آنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہی تعریف علماء علم اخلاق نے اپنے اس منبع کو، اپنی اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پیش کی، کما عرفہ الامام الصادق حین سئل عن الاخلاق۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ اخلاق کیا چیز ہے؟ تو معصوم نے اس کی تعریف فرمائی، فقال تلین جناحک، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ قول لین کریں، نرم اور ملائم، بہتر انداز میں گفتگو کرنا۔ یعنی اخلاق کا 60% یا 70% حصہ آپ کی زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کیجئے گا، پھر انشاءاللہ آگے والے دروس میں اس چیز پہ زیادہ تشریح کہ یہ قول لین کیا ہوتا ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، کس انداز میں پیدا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ بس یہ فی الحال ذہن میں رکھیں کہ اخلاق جو معصوم نے متعارف کرایا ہے اس کا پہلا پوائنٹ ہے تلینو، اپنے آپ کو، اپنی زبان کو ملین رکھیں، نرم اور ملائم خوبصورت گفتگو کریں۔ تطیب و کلامہ کا و تلقی اخاکا ببشر حسن، اپنے دینی بھائی کے ساتھ حشاش و بشاش اور ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ اخلاق ہے معصوم نے جو بیان فرمایا۔ پس انتہائی مختصر اگر اسے کریں تو وہ یوں بن جائے گا کہ انتہائی مہربانی اور پر لطف انداز میں اپنے دوستوں کے ساتھ پیش آنا اخلاق کہلاتا ہے۔ مزید اس کی اور بھی تعریف جو انہوں نے علم اخلاق نے فرمائی ہے کہ علم اخلاق آیات اور روایات کی روشنی میں دوسری تعریف یہ رکھتا ہے کہ باطنی خوبصورتی، باطنی کمال جو انسان کے اندر پائے جانے والے، پھر سے سماعت فرمائیں، علم اخلاق کی دوسری تعریف یہ ہے کہ باطنی خوبصورتی، باطن سے مراد جو ہے وہ اندرون ہے، ضمیر، انسان کا جو ضمیر ہوتا ہے، جو انسان کا اندر کا انسان ہے، جو انسان کی اندرونی کیفیت ہے، یہ جو نفسانی کیفیت ہے، فرمایا یہ جو ہے وہ تمام کمالات سے آراستہ ہو اور تمام رذائل سے آزاد ہو، یہ علم اخلاق ہے۔ تمام رذائلات سے، تمام خامیوں سے، اخلاقی رذائل جو ان سے دور ہو۔ مثلا کون کون سی برائیاں ہیں ہمارے نفس کو جو خراب کرتی ہیں، وہ کون کون سی بیماریاں ہیں؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ایک دو صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ انسان کے نفس کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، علم اخلاق ہے۔ حسد نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، ہرس نہیں ہونا چاہیے، لالچ نہیں ہونا چاہیے، کینہ نہیں ہونا چاہیے، بخل نہیں ہونا چاہیے، بد اخلاقی جیسے تمام اخلاقی جرائم سے پاکیزہ نفس رکھتا ہو،
اسے بولتے ہیں اخلاق۔ میرے خیال میں کسی حد تک واضح ہو گیا ہوگا۔ اگر دونوں تعریفیں نہیں یاد رہتی تو اتنے اپنے ذہن میں نقش کرنے کے لیے ایک چیز خلاصہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ تمام کمالات باطنیہ سے آراستہ اور تمام رذائل اخلاق سے آزاد نفس کو کہتے ہیں کہ یہ علم اخلاق سے پیراستہ ہے، آراستہ ہے، ملبس ہے، علم اخلاق سے ملبس ہے، یعنی اس نے اخلاق کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اچھا، اس کا ثبوت جو ہے کہ اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا، یہ جو ہے علم اخلاق ہے، اسی کو اخلاق بولتے ہیں۔ اس کا ثبوت قرآن میں بے شمار آیات میں دیا گیا ہے۔ اب توجہ سے سماعت فرمائیے گا آیت سورہ شمس کی آیت نمبر 9 میں ہے، قد افلح من، بولے نا، قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ اسی کا نام علم اخلاق ہے۔ تزکیہ نفس هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم کہ پیغمبر ان امیین کا تزکیہ کرتا ہے۔ اچھا، جانور کا تزکیہ کیسے؟ پکڑ کے ذبح کر دو۔ کیا مومنوں کا تزکیہ بھی ایسے ہوگا؟ کیا پیغمبر خدا مومنوں کا تزکیہ ایسے کرتے تھے جو مومن آتا تھا پکڑ کے ذبح کر دیا تزکیہ ہو گیا؟ نہیں، یزکیہم تزکیہ کرتے تھے، تزکیہ نفس کرتے تھے، یعنی ان کے اندر پائی جانے والی یہ جو بیماریاں ہیں۔ اچھا، یہ بھی بیماری ہے، ہم سمجھتے ہیں ٹی بی بیماری ہے، ٹی بی ہو گئی، بیمار ہو گیا فلاں فلاں، نہیں، صرف ٹی بی بیماری نہیں ہے، بخار بیماری نہیں ہے، اس کا تو علاج موجود ہے۔ ٹی بی کی بیماری ہے، علاج ہے، بخار ہو گیا بندے کو گولی کھائی ٹھیک ہو گیا۔ بعض طلاب کرام تو ایسے ہوتے ہیں کہ بخار والا بٹن لگوایا ہوا ہوتا ہے، آج دل نہیں ہے، کلاس نہیں پڑھنی، بٹن دبایا بخار آ گیا، کلاسیں ختم ہوئی، بٹن کھینچ لیا، بندے کا بخار ٹھیک ہو گیا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں۔ قد افلح من زکاہ، اس کا الٹ فرمایا 10 نمبر آیت میں، وقد خاب من دساہ، جس نے تزکیہ نفس نہ کیا وہ ذلیل ہو گیا، نامراد ہو گیا، خوار ہو گیا، ذلیل ہو گیا، ذلت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گیا۔ یہ ہے علم اخلاق۔ پس اپنے اس کی مختصراً تعریف اب یوں ہوئی کہ علم اخلاق اپنے نفس کو تمام رذائل اخلاقیہ سے پاکیزہ کرنا اور تمام اخلاقی کمالات سے آراستہ اور پیراستہ کرنا علم اخلاق کہلاتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں۔ اب آ گیا دوسرا مرحلہ، علم اخلاق کی تعریف آپ نے سماعت فرما لی۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے کہ میں مشکل سے اپنے نفس کو کنٹرول میں لے آیا۔ میرا نفس کہتا تھا 15 روٹیاں کھاؤ، میں نے 3 کر لیں، 2 کر لیں، 15 سے وہ نیچے لے۔ میرا دل کہتا ہے نماز نہ پڑھو، صبح کی نماز پڑھتے ہو، اتنی سردی میں اٹھ کے آتے ہو، ہے نا، وضو کرتے ہو، چلو گرم پانی کہہ لیتا ہوں، ٹھنڈا نہیں کہتا، گرم پانی سے وضو کرتے ہو، پھر آ کے نماز پڑھتے ہو، پھر بعد میں قرآن پڑھتے ہو، پھر پورا دن کلاسیں پڑھتے ہو، فلاں فلاں مشکلات ہیں، لہٰذا جو ہے نماز نہ پڑھو۔ میرا نفس کہتا ہے تھوڑا بہت جھوٹ بھی بول لیا کرو، چلو رونق بنی رہے گی، ہے نا، فلاں فلاں، یوں میرا نفس مجھے ان راستے پہ لگاتا ہے، میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں۔ نفس کہتا ہے درس نہیں پڑھو، میں کہتا ہوں نہیں، میں درس پڑھوں گا۔ نفس مجھے میرے دشمن کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جسے قرآن میں عدو مبین کہا گیا ہے، ان الشیطان لکم، انسان کا کھلا ترین دشمن ہے، وہ مجھے بہراروی کا شکار کراتا ہے، وہ مجھے صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے، اور میں ہر نماز میں کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اس کے باوجود بھی جب نفس کہتا ہے تو میں بڑے مزے سے جھوٹ بول لیتا ہوں۔ مجھے نفس ان برائیوں کی طرف، تکبر، لالچ، کینہ، بغض، غیبت، چغلخوری، ان چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے، میں ان کی طرف نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں جی نہیں، میں نے ساری زندگی نفس کی مخالفت کرنی ہے تو مجھے کیا ملے گا؟
دیکھیں یہ جو ضمیر انسانی ہے نا، یہ جو فطرت انسانی ہے، یہ کمال سے محبت کرتی ہے. اسے پتہ چل جائے نا کہ تو اگر اخلاق اپنا لیا نا، تو جناب جب تو نے اخلاق اپنا لیا تجھے فلاں بڑی چیز مل جائے گی، تو پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں کیوں نہ اس راستے پہ چل پڑوں. اب ذرا سماعت فرمائیے گا کہ آپ نے اگر اخلاق اچھا کر لیا تو آپ کو ملنے والا کیا ہے. عزیزان گرامی، انسان کی زندگی کے تمام معاملات، انسان کی خوش بختی، انسان کی دنیاوی کمالات، انسان کے اخروی کمالات بغیر اخلاق کے پورے ہونے والے نہیں ہیں. یعنی اگر انسان یہ چاہتا ہے، اب اس کی فضیلت ذرا سماعت فرمائیں، یعنی اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی اچھی اور بہترین زندگی گزارے اور آخرت میں بھی جا کے بہشت کا طلبگار، یعنی میں نے آخرت کہا، اگر اس کو دوسرے لفظوں میں بیان کیا جائے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی بہشت میں رہے، آخرت میں بھی بہشت میں رہے، تو اس کو چاہیے کہ اچھا اخلاق اپنا لے، اچھے اخلاق کا حامل بن جائے. انشاءاللہ نیکسٹ دروس میں ہم کوشش کریں گے فضائل اخلاق اور رذائل اخلاق. رذائل اخلاق کون کون سے ہیں، ان کی شریعت میں کس قدر ممانعت کی گئی ہے، فضائل اخلاق کون کون سے ہیں، انسان سچ بولتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ملنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. تو یہ جو انسان اگر چاہتا ہے کہ اسے سعادت ابدی مل جائے، دنیا میں کامیاب رہے اور آخرت میں کامیاب رہے، تو اچھا اخلاق اپنانا چاہیے. دیکھیں نا، اگر آپ قرآن کی طرف توجہ فرمائیں تو سورہ آل عمران میں خداوند متعال نے پیغمبر کے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی بیان فرمایا. توجہ میری طرف رکھیں، فرمایا فَبِمَا مِن رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. توجہ فرما رہے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر آپ کے سامنے میں نے تلاوت فرمی 159. توجہ ہے، فرمایا فَبِمَا مِن رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. فرمایا کہ اے پیغمبر، توجہ میری طرف رہے، اے پیغمبر آپ اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے لنت لہم، ان کفار کے ساتھ ملین ہیں، ان کفار کے ساتھ نرم مزاج ہیں، ان کفار کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آتے ہیں. فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے پیغمبر آپ نرم مزاج نہ ہوتے، آپ اگر اس طرح کے سے ملین گفتگو کرنے والے نہ ہوتے، بلکہ آپ تند خو ہوتے. یعنی بعض اوقات بندے ایسے ہوتے ہیں، بات کر کے بندہ ایسے لگتا ہے کہ آپ نے گلے میں مصیبت ڈال لی اس بندے سے بات کر کے. غلیظ القلب، تند خو، سخت لہجہ اگر یوں ہوتا تو فرمایا لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ تیرے قریب نہ آتے. اللہ اکبر، یہ لوگ تیرے قریب نہ آتے. یعنی پیغمبر خدا کی ایک فضیلت یہ تھی کہ آپ اپنے اخلاق عظیم پر فائز تھے. جب پیغمبر خدا مختصراً سماعت فرمائیں، ٹائم انتہائی کی طرف پہنچ گیا، انتہا کی طرف. فرمایا جب پیغمبر خدا معراج پر تشریف لے گئے تو خداوند متعال نے پوچھا یا احمد هل تدری لما فضلت علی سائر الانبیاء، اے پیغمبر خدا، اے احمد مرسل، یہ بتائیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس وجہ سے آپ کو تمام انبیاء سے افضل قرار دیا گیا ہے؟ سننا چاہیں گے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ کس وجہ سے آپ کو تمام انبیاء سے مقدم کیا گیا ہے، تمام انبیاء کا سردار بنایا گیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خداوند متعال مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے. تو خداوند متعال نے فرمایا قال اللہ بالیقین، آپ یقین کامل کی منزل پر فائز ہیں. ایک دوسرا فرمایا حسن الخلق، اس حسن خلق کی وجہ سے، اس حسن خلق کی وجہ سے آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی انبیاء کے پاس اخلاق نہیں تھا، نہیں، ان کے پاس بھی تھا، لیکن یہ ایک اعلیٰ منزل پر فائز تھے. اسی وجہ سے قرآن میں، جیسے میں نے موضوع باس میں سخن کلام میں یاد پڑھی تھی، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم پر قائم ہیں. علیحدہ اس خوبی کو بیان کیا گیا. صرف ایک واقعہ سماعت فرمائیں جو ان کے نمائندے ہیں،
ان کے جانشین ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے۔ ایک دفعہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام امام زین العابدین جا رہے تھے، مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آ گیا، اتنے نازیبا کلمات کہے مولا کی شان میں، سننے والے وہ جو آپ کے اصحاب میں آپ کے محب تھے وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا مولا ادھر ہی بدلہ لیتے ہیں۔ مولا خاموش رہے، اتنی نازیبا کلمات وہ میری زبان پہ نہیں آ سکتے، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، اتنی غلیظ الفاظ اس نے معصوم کے لیے بیان کیے، تو معصوم خاموش رہے۔ جب وہ گھر چلا گیا نا، اب مولا نے کہا کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں، اس کو جواب دینے کے لیے آپ تمام میرے ساتھ چلیں اور سنیں کہ یہ زین العابدین اسے جواب کیسے دیتے ہیں۔ مولا نے اپنے اصحاب کے ساتھ ہو لیے اور اس کے گھر کی طرف چلے گئے، جا کے اس کا دروازہ کھٹکایا۔ جب چل رہے تھے نا تو آپ کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں میں نے غور سے سنا تو وہ پڑھ رہے تھے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ آیت معصوم پڑھ رہے تھے، کیا ترجمہ ہے؟ والقاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے اندازہ لگا لیا کہ معصوم کہیں گے کیا جا کے، کہتا ہے دروازہ کھٹکایا، وہ ڈر گیا، اس نے کہا معصوم آ گئے اپنے اصحاب کے ساتھ، اب مجھے نہیں چھوڑیں گے، مجھ سے بدلہ لینے آئے نواز رسول۔ اخلاق چیک کیجئے، اخلاق۔ جب دروازے پر گئے وہ چھپ گیا، معصوم نے اصحاب کو بھیجا اسے لے کے آئے، وہ آیا تو معصوم نے کہا یا اخی، اے میرے دینی بھائی۔ وہ گالی دے کے گیا، معصوم نے کہا اے میرے دینی بھائی، اگر جو کچھ تو نے کہا ہے میرے اندر موجود ہے تو میں پروردگار کی بارگاہ میں اس سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر یہ الفاظ جو تو نے ادا کیے ہیں مجھ میں نہیں ہیں تو تیرے لیے اس پروردگار سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اس آیت کا واضح مصداق والقاظمین الغیظ یہ شخصیت تھی آپ نے، اور وہ قدموں میں گر پڑا، اس وقت مولا کا محب بھی ہو گیا اور کہا مولا یہ خامیاں میرے اندر موجود تھیں، آپ کے اندر موجود نہیں تھیں۔ انشاءاللہ آگے جو ہے رذائل اخلاق کے نقصانات یا وہ انشاءاللہ جاری رہیں گے، ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیں۔